دوستو ہماری دنیا میں کئی دیش ایسے ہیں جو پہلے تو بہت غریب تھے لیکن اب بہت امیر ہیں، اور وہیں دوسری طرف کئی دیش ایسے بھی ہیں جو پہلے بہت امیر، خوشحال اور بہت ہی ڈیولپ تھے، اور ان کی گنتی بہت ہی بڑے اور امیر دیشوں میں ہوتی تھی۔ ہماری دنیا میں ایک ایسا ہی دیش ہے عراق۔ ایک سمے پر بہت ہی امیر، خوشحال اور بہت ہی ڈیولپ ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہاں کے لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں۔ یہاں پر اگر ان کو ایک ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے تو وہ اس کو ہی اپنی زندگی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کو ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ان کے پاس بم، میسائل یا پھر ڈرون آ کر گر جائے اور پورا گاؤں یا شہر تباہ ہو جائے۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ آخر وہ دیش ایسا کیوں ہوا، اور اس کو اتنا مجبور دیش بنانے والا آخر کون ہے، اور وہ بربادی کے کس مہانے پر کھڑا ہے؟ اور اگر یہ کچھ باتیں فالو کی جائیں وہاں پر تو جنگ کچھ ہی ہفتوں اور مہینوں میں روکی جا سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، ہم پوری ڈیٹیل میں جانیں گے اس کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے چینل انسنی ہسٹری کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا۔ دوستو ہم اس کی ہسٹری کو زیادہ پیچھے سے نہ شروع کرتے ہوئے عباسی سلطنت کے دور سے شروع کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر پہلے پارسی، عباسی اور اس کے بعد منگولوں، پھر اس کے بعد عثمانیہ سلطنت نے کافی لمبے سمے تک یہاں پر راج کیا۔ عباسی سلطنت میں یہ دیش بہت ہی زیادہ ڈیولپ اور امیر ہو گیا تھا، اور اس کا یہی دور تھا کہ دنیا کے سب سے امیر اور سب سے خوشحال راجیوں یا سلطنتوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بہت ہی اچھا کاروبار ہوا کرتا تھا، اور بہت ہی بڑے بڑے راجیہ یہاں پر اپنا کاروبار کرنے آتے تھے، اسی لیے اس دور کی دنیا کے سب سے ڈیولپ شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہلاکو خان یعنی منگولوں نے اس پر حملہ کر کے ختم کر دیا تھا۔ یہاں وہ تباہی مچائی تھی کہ اتہاس پڑھنے والے لوگ بھی رو پڑتے ہیں۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں لاکھوں کے حساب سے مسلمانوں کو مار دیا تھا، کیونکہ وہاں پر اکثر مسلمان ہی رہتے تھے، اور اس نے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے انسان تو دور جانور بھی زندہ نہیں تھے۔ یہ ٹاپک کافی بڑا ہے، اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اس کے کافی دنوں بعد اور کافی بڑی لڑائیوں کے بعد اور منگولوں کو ہرانے کے بعد یہاں پر عثمانیہ سلطنت آ گئی تھی، اور اس نے اس ایریے کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد ہی عثمانیوں نے اس کو بہت ہی زیادہ ڈیولپ اور خوشحال بنا دیا تھا، اور عراق پھر سے بڑے ڈیولپ شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اب ہم ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی میں جب ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی، اسی دوران عراق پر برٹین نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں پر ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ کون سا ایسا دنیا کا ظلم نہیں تھا جو کہ وہاں کے لوگوں پر نہیں کیا گیا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنی مرضی کے کام ان سے کرواتے تھے۔ اس کا ایک ایگزامپل ہمارا دیش بھارت بھی تھا۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی آگ جل رہی تھی، اور ان کو غلامی کی زندگی پسند نہیں تھی، اور وہاں پر برٹش سرکار کے خلاف جنگ چھڑ گئی، اور لگ بھگ سبھی لوگ اس سرکار کو گرانے کے لیے جنگ میں کود پڑے۔ اور کچھ دنوں بعد ایسا ہوا بھی، برٹین نے 1932 میں عراق کو آزاد گھوشت کر دیا۔ جس کو سرکار دی تھی وہ ان کی ہی کٹ پتلی تھا، اسی لیے پشچمی دیش ان کے ہر معاملے میں انگلی کرتے رہتے تھے۔ اسی کے چلتے وہاں پر 1958 میں تختہ پلٹ ہو گیا اور باتھ پارٹی کی سرکار بنی۔ لیکن اس دور میں فوج میں بہت ہی اونچی پوسٹ پر کام کرتے تھے صدام حسین، اور بعد میں صدام حسین نے باتھ پارٹی کے ساتھ مل کر تختہ پلٹ کیا۔ اس دور میں کئی بار تختے پلٹ ہو رہے تھے اور سرکاریں بدل رہی تھیں، اور سرکار اپنے انڈر کر لی۔ صدام حسین کے آنے کے بعد عراق ایک نئی اونچائیوں پر پہنچنے لگا تھا، اور ڈیولپمنٹ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور اس کی تیل کمپنیوں پر پشچمی دیشوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا، لیکن صدام حسین نے ان سب کو واپس چھین لیا تھا اور اپنے انڈر کر لیا تھا۔ اور اتنے میں ہی ایک بار صدام حسین کو مارنے کے لیے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ شیعہ سمودائے کے کچھ لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ صدام حسین نے سنی سمودائے کو بڑھاوا دیا تھا، اور صدام حسین وہاں سے بچ تو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے کئی دشمنوں کو مروا دیا تھا۔ ان کو جس سے بھی خطرہ لگتا تھا وہ اس کو مروا دیتے تھے، اور یہ بات تو اس دور کی ایک عام سی بات تھی، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی راجہ اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اس کے بعد عراق کی جنگ ایران سے چھڑ گئی، کیونکہ ایران میں شیعہ سمودائے کی سرکار تھی، اور دونوں میں لگ بھگ 8 سالوں تک جنگ چلتی رہی۔ اسی دوران ہی صدام حسین نے
कुवैत पर हमला कर दिया, क्योंकि कुवैत अमेरिका का साथ दे रहा था सद्दाम के खिलाफ। लेकिन ये जंग बहुत ही बड़ी जब हो गई जब नेटो सेना इस जंग में कुवैत की तरफ से कूद गई थी, क्योंकि इराक में प्राकृतिक गैस, तेल और भी कई खनिज निकलते हैं और उसको अमेरिका अपने कब्जे में करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को किसी की तरक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस इन देशों का कूदना था। इन्होंने इराक को पूरा बर्बाद कर दिया, चारों तरफ मार काट मचा दी, हर कोई जीने की जंग लड़ने लगा। वहाँ पर कई ग्रुप बन गए, शियों का अलग, सुन्नियों का अलग। ईरान, अमेरिका, नेटो की फौजें सब अपनी अपनी जंग लड़ने लगे। जंग और भी ज़्यादा तब भड़क गई थी जब सद्दाम पर कई इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने उसको फांसी दे दी थी। अगर आप सद्दाम हुसैन की फांसी पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना देंगे। उस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया और पश्चिमी देशों में जंग छिड़ने का भी अंदेशा लगने लगा था, और इसी तरह उस दौर से आज तक वहाँ पर जंगें छिड़ी हुई हैं। अमेरिका ने वहाँ पर शिया समुदाय की सरकार बना दी और इसी तरह यहाँ पर लोगों का जीना हराम हो गया। आज भी यहाँ अमेरिका, ईरान, इराक, कुर्दो, सुन्नी और ISI और भी कई छोटे बड़े ग्रुप लड़ रहे हैं और वहाँ जीना हद से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अमेरिका ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। अगर अमेरिका और ईरान उस देश को छोड़कर निकल जाएं तो शायद आराम से इराक में अमन और सुकून हो सकता है, वरना ये जंग तो सैकड़ों सालों तक भी चलती रहेंगी और आए दिन ना पता कब किसके घर पर किसका रॉकेट और बम आकर गिर जाए और ना पता किसके और एक ही घर की ना पता कितने लोग मारे जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी देश ऊपर उठे और वो देश तरक्की करे। इसके कई और भी एग्जाम्पल हैं, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, जैसे इराक, सीरिया, ईरान, वेनेजुएला और भी कई देश हैं। अभी के लिए आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।